السلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وعن عبد الله بن ثعلبة بن سعير رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أدوا عن كل مسلم حر وعبد صغير أو كبير نصف ساع من بر أو ساع من تمر أو ساع من شعير. وعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، أو كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، رمضان کی مبارک گھڑیاں تیزی سے گزر رہی ہیں اور تھوڑا سا وقت بچا ہے. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے رمضان کی قدر کیا اور رمضان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے استعمال کیا، اپنے اوقات کو فارغ کیا، زیادہ سے زیادہ وقت نمازوں کے پڑھنے میں، قرآن کی تلاوت میں، صدقہ و خیرات کرنے میں اور نیک کام کرنے میں انہوں نے لگایا. اور محرومی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے لیے رمضان غیر رمضان سب برابر رہا، کہ جس طرح غیر رمضان میں عبادات کا کوئی اہتمام نہیں تھا، رمضان میں بھی عبادت کا کوئی اہتمام نہیں ہو سکا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ بد دعا فرمائی تھی. اس میں سے ایک بد دعا یہ بھی تھی کہ کسی کی زندگی میں رمضان آئے اور وہ اللہ تعالیٰ سے رود ہو کر کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کر اپنی مغفرت نہ کرا سکے تو وہ شخص ہلاک ہو جائے. جبریل امین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا پر آمین کہا تھا. اللہ تعالیٰ سے رونے کا مقام ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا کوئی رمضان ایسا گزر جائے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں معافی نہ مل پائے. مغفرت کا ہر انسان بھوکا ہے، مغفرت کی ہر شخص کو ضرورت ہے، چاہے عالم ہو، غیر عالم ہو، نیک ہو، گناہ گار ہو، ہر شخص کو مغفرت کی ضرورت ہے. اس لیے جو گھڑیاں بچی ہیں ان گھڑیوں کی قدر کیجئے اور زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت کی بھیک مانگیے، دعائیں کیجئے: اے اللہ ہم سے جو گناہ ہوا معاف فرما دیجئے، اور اپنی گناہوں سے توبہ کیجئے، اور جو باقی زندگی ہے اس باقی زندگی کو نمازوں کے ساتھ اور روزوں کے ساتھ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضیات کے ساتھ گزارنے کا عہد کیجئے. یہ رمضان کا مہینہ اگر عبادت ہماری قبول ہو گئی تو انشاءاللہ پورے سال اس کا اثر رہے گا، اور اگر ہماری عبادت قبول نہ ہوئی، کوتاہی ہم نے کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر رحمت کو ہم حاصل نہیں کر سکے، تو پورے سال جو ہے اس کی نحوست نظر آئے گی، اس کے اثرات بد نظر آئیں گے. اس لیے مسلمانوں کو چاہیے، ہر مسلمان کو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل و شعور دیا ہے تو رمضان کی ان مبارک گھڑیوں کی قدر کی جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعاؤں کا خصوصی اہتمام کیا جائے. اپنے لیے بھی دعائیں مانگی جائیں، اپنے اہل خانہ کے لیے دعائیں مانگی جائیں، اپنے دوست احباب کے لیے دعائیں مانگی جائیں،
اپنے اقربا اعزاء کے لیے، اپنے پڑوسیوں کے لیے، اپنے پورے شہر والوں کے لیے، بلکہ دنیا میں بسنے والے ایک ایک مسلمان کے لیے دعا کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ آج امت کا بہت بڑا طبقہ بے دینی کی زندگی گزار رہا ہے، اس کو دین پر آنے کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے۔ ہم اس تک نہیں پہنچ پاتے، اس سے خوشامد نہیں کر پاتے کہ آ جاؤ دین پر، آ جاؤ نماز پر، تو کم از کم اتنی کڑھن تو ہو کہ تنہائیوں میں رمضان کی ان مبارک ساعات میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہاتھ اٹھا کر اپنے ان مسلمان بھائیوں کے لیے دعائیں کی جائیں جو مسلمان مسجدوں سے دور ہیں، اللہ تعالیٰ سے جن کا تعلق ٹوٹا ہوا ہے، جن کا ایمان کمزور ہے، جنہیں کلمہ تک یاد نہیں ہے، جنہیں نماز کے طریقے معلوم نہیں ہیں، جن بستیوں میں کوئی مسجد نہیں ہے، کوئی مکتب نہیں ہے، کوئی عالم نہیں ہے، کوئی حافظ نہیں ہے، ایسے لوگوں تک دین کیسے پہنچے؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے، اور ان غریب مسلمانوں کے لیے بھی دعائیں کی جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے دین سیکھنے کا ماحول پیدا فرمائے۔ باقی جو اصل مجھے آج گفتگو کرنی ہے وہ صدقہ فطر پر کرنی ہے۔ صدقہ فطر ہر مسلمان بالغ پر ادا کرنا ضروری ہے۔ ہر مسلمان صاحب نصاب ہو، نصاب کا مالک ہو، مسلمان ہو، لہذا کافر پر صدقہ فطر واجب نہیں ہے، مسلمان پر واجب ہے، اور وہ مالک نصاب ہونا چاہیے۔ دو طرح کے نصاب ہیں، ایک ہے نصاب زکوٰۃ والا کہ اس کے اندر شرط ہے کہ 1 سال گزرا ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ مال بڑھنے والا ہو، جیسے سونا اور چاندی ہے یا مال تجارت ہے، روپیہ ہے، بڑھنے والا مال، اس کو مال نامی کہا جاتا ہے۔ تو زکوٰۃ کے اندر یہ ان دو شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے کہ زکوٰۃ مالدار نکالیں گے، لیکن وہ ایسے مال کے مالک ہوں گے جو مال بڑھنے والا مال ہو، چاہے اس کے اندر خلقتاً بڑھنے کی صلاحیت پائی جائے، چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو وہ قدرت اور اختیار دیا ہے کہ جس اختیار کے ذریعے سے اپنے مال میں بڑھنے کی وہ صلاحیت پیدا کر لیتے ہیں۔ یعنی نما خلقی اور نما تقدیری، فقہا نے لکھا ہے کہ بڑھوتری 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک خلقتاً ہوتی ہے جیسے سونا ہے خود بخود بڑھتا رہتا ہے، اور ایک تقدیراً ہوتا ہے کہ خود بخود تو نہیں بڑھتا لیکن میں تجارت کرتا ہوں تو تجارت کے ذریعے سے مال بڑھ جاتا ہے، اس کو نمائے تقدیری کہا جاتا ہے۔ زکوٰۃ کے لیے یہ شرط ہے، لیکن صدقۃ الفطر کے لیے ایسی کوئی شرط نہیں ہے۔ میرے پاس نصاب کے بقدر ضرورت سے زائد مال ہونا چاہیے، چاہے وہ ضرورت سے زائد کپڑے ہوں، پتہ چلا 20 25 جوڑے کپڑے آج ہوتے ہیں، تو ضرورت کا تو 3 ہی جوڑا ہے، 3 جوڑے سے زائد جو ہے وہ حاجت اصلیہ سے زائد ہے۔ اگر اس کی مقدار جو ہے 52.5 تولہ چاندی کے بقدر پہنچ جائے تو اس کے اوپر بھی صدقہ فطر واجب ہو جائے گا۔ صدقہ فطر مالدار پر واجب ہوگا، صاحب نصاب پر، اور اپنی طرف سے ادا کرنا ہے، اپنے نابالغ اولاد کی طرف سے ادا کرنا ہے، اپنے ماتحت غلاموں کی طرف سے ادا کرنا ہے۔ اگر لڑکا بالغ ہو گیا تو بالغ ہونے کے بعد وہ لڑکا خود کفیل ہو جاتا ہے، اس کا صدقۃ الفطر باپ پر نکالنا واجب نہیں، لیکن باپ نے اگر بالغ بیٹے کا بھی صدقۃ الفطر نکال دیا تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کافی ہو جائے گا، ادا ہو جائے گا۔ شوہر کے اوپر بیوی کا صدقۃ الفطر نکالنا واجب نہیں، لیکن بیوی کی مرضی سے، بیوی کو علم میں لا کر اگر شوہر نے اپنی بیوی کا صدقۃ الفطر نکال دیا تو اس کا بھی صدقۃ الفطر ادا ہو جائے گا۔ نابالغ اولاد ان کا تو نکالنا ہی نکالنا ہے، جو بالغ اولاد ہیں ان کا بھی نکالنا ہے، لیکن
بالغ اولاد کا نکالنا واجب نہیں ہے، اگر آپ نے نکال دیا تو ان کی طرف سے ادا ہو جائے گا، ورنہ بالغ اولاد اگر مالدار ہیں تو اپنا صدقۃ الفطر وہ خود نکالیں۔ اسی طرح اگر نابالغ اولاد ہیں تو نابالغ اولاد پر صدقۃ الفطر واجب نہیں، لیکن اگر وہ مالدار ہیں تو باپ انہی کے مال سے جو ہے صدقۃ الفطر نکالے گا۔ نابالغ اولاد اگر مالدار ہیں، مالدار سے مراد صاحب نصاب ہیں، تو باپ انہی کے مال سے صدقۃ الفطر نکالے گا۔ صدقۃ الفطر کب نکالا جائے؟ ایک اہم مسئلہ ہے، صدقۃ الفطر کب نکالا جائے؟ صدقۃ الفطر کے لیے بہتر یہ ہے کہ عیدگاہ جانے سے پہلے پہلے نکالا جائے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول تھا۔ ترمذی شریف میں امام ترمذی نے نقل کیا ہے کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخرج، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدقۃ الفطر نکالتے تھے قبل الغدو للصلاۃ، نماز عید کے لیے عیدگاہ جانے سے پہلے پہلے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ صبح سویرے عیدگاہ جانے سے پہلے پہلے صدقۃ الفطر نکالا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی یہ چاہیے۔ دوسری حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغنوہم عن السوال فی ھذا الیوم، آج کے دن میں ان فقیروں کو بھیک مانگنے سے بے نیاز کر دو کہ آج انہیں کسی سے سوال نہ کرنا پڑے، خوشی میں یہ بھی شامل ہو جائیں، عید کی خوشی ایسی ہو کہ امیر غریب سب کی خوشی ہو جائے، سب لوگ اس میں شامل ہو جائیں، اس لیے عیدگاہ جانے سے پہلے پہلے ان فقیروں کو مالدار بنا کر کے جایا جائے، یعنی ان کو صدقۃ الفطر دے دیا جائے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث سے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، ابو داؤد شریف کے اندر یہ روایت ہے، فرماتے ہیں فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر کو واجب کیا، فرض فرمایا، تو صدقۃ الفطر نکالنا واجب ہے۔ کیوں واجب کیا؟ اس کی حکمت کیا ہے؟ فرمایا طہرۃ للصائم من اللغو والرفث، ایک علت تو یہ ہے، ایک حکمت یہ ہے کہ روزے دار نے روزہ رکھا ہے، روزے کی حالت میں زبان سے لغو باتیں ادا ہو گئی ہوں گی، ہو سکتا ہے کسی کی غیبت ہو گئی ہو یا اور کوئی گناہ کا کام ہوا ہو روزے کی حالت میں، بیوی سے ہی بے حیائی اور فضول کی باتیں روزے کی حالت میں آپ نے کر لیا، فحش باتیں کر لیا بیوی سے، تو کہتے ہیں روزے کے اندر جو خرابی پیدا ہو گئی ہے صدقۃ الفطر نکالنے سے وہ خرابی دور ہو جائے گی، آپ کا روزہ جو ہے پاک ہو جائے گا۔ وکیع بن الجراح بہت بڑے امام ہیں، محدث ہیں، ائمہ جرح و تعدیل میں سے ہیں، امام وکیع بن جراح فرماتے ہیں کہ صدقۃ الفطر کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص نے نماز پڑھی اور نماز کے اندر اس کو کوئی سہو لاحق ہوا تو اس کی تلافی سجدہ سہو سے کی جاتی ہے، تو روزہ اگر کسی آدمی نے رکھا ہے اور روزے کے اندر کوئی کوتاہی پیدا ہو گئی تو اس کوتاہی کی تلافی صدقۃ الفطر کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ دوسرا مقصد کیا ہے؟ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينَ، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقۃ الفطر نکالنے کا دوسرا مقصد ہے مساکین کو کھانا کھلانا، کہ مسکینوں کو بھی کھانا دیا جائے۔ آج عید کا دن ہے، ہمارے گھر میں سوئیاں بنیں گی تو ان کے یہاں بھی بن جائیں، ہمارے یہاں گوشت بنے گا تو فقراء کے یہاں بھی جو ہے گوشت بن جائے، وہ بھی ہماری خوشی میں شامل ہو جائیں۔ ہم نے نئے کپڑے پہنے ہیں تو ہمارے مبارکپور کا ایک ایک غریب بھی نیا کپڑا پہننے والا بن جائے، عید کی خوشی میں سب لوگ برابر طریقے سے شامل ہو جائیں۔ کوئی گھر ایسا نہ ہو کہ جن کے پاس پرانے کپڑے ہوں، نئے کپڑے پہن کر نہ آئے ہوں۔ حالانکہ نیا کپڑا پہننا ضروری نہیں ہے، اگر آپ جو ہے اپنا پرانا کپڑا دھل کر کے پہن لیں تب بھی عید ہو جائے گی، سمجھ گئے نہیں؟ آپ کے پاس جو اچھا کپڑا ہے وہ پہننا ہے، لیکن آج ہمارے معاشرے میں نیا کپڑا ضروری سمجھ لیا گیا کہ عید کے موقع پر مسلمان ضرور سلاتے ہیں اور اچھا ہے، سلانا چاہیے، لیکن ذرا سا غربا اور فقراء پر بھی نظر رکھی جائے،
جس دن ہم کپڑا بنا رہے ہوتے ہیں اپنے پڑوس والوں پر بھی دھیان دے دیا جائے، اپنے اقربا اعزا پر دھیان دے دیا جائے، اپنے اپنے محلوں پر دھیان دے دیا جائے، تاکہ آج کی اس خوشی میں ہر آدمی جو ہے مالدار بن کر آئے اور اچھے کپڑے پہن کر آئے، وہ احساس کمتری میں مبتلا نہ ہو۔ وہ ہمارا بھائی ہے، مسلمان ہے، جیسے عید ہمارے لیے ہے ویسے ہی عید اس کے لیے بھی ہے، ہر ایک کو اس خوشی میں شامل کرنا ہے۔ یہی ہے مطلب ہے وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينَ کا، اور یہی مطلب ہے وَأَغْنُوهُمْ عَنِ السَّوَالِ فِي هَذَا الْيَوْمِ کا۔ صدقۃ الفطر کتنا نکالا جائے؟ صدقۃ الفطر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن ثعلبہ بن سعیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادو عن کل حر وعبد، ہر آزاد کی طرف سے صدقۃ الفطر نکلے گا اور ہر غلام کی طرف سے صدقۃ الفطر نکلے گا، صغیر او کبیر، نابالغ کی طرف سے صدقۃ الفطر نکلے گا اور بالغ کی طرف سے بھی صدقۃ الفطر نکلے گا۔ اور فرمایا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض دوسری روایات میں کہ وَعَنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى، کہ مرد کی طرف سے بھی نکلے گا اور عورت کی طرف سے بھی نکلے گا۔ کتنا نکالنا ہے؟ نصف صاع من بر، نصف صاع گیہوں، نصف صاع گیہوں یعنی تقریباً 2.25 کلو گیہوں، 2.25 کلو سے کچھ کم ہوتا ہے، آپ 2.25 کلو جوڑ لیجئے، تقریباً 2.25 کلو گیہوں، نصف صاع من بر او صاع من تمر، 1 صاع جو دے دیا جائے یعنی 3.5 کلو جو، او صاع من تمر، یا 1 صاع چھوارا یا کھجور یعنی 3.5 کلو، متوسط اور میڈیم درجے کا۔ آج کل کھجور جو آ رہے ہیں اس میں 300 تک کے جو کھجور ہیں وہ میڈیم درجے کے مانے جاتے ہیں، تو 3.5 کلو چھوارا یا کھجور 1 نفر کی طرف سے دیا جائے۔ یہ جو بیان کیا جاتا ہے، امام صاحب اعلان کر دیتے ہیں یا میں اعلان کر دیتا ہوں کہ 35 روپے صدقۃ الفطر نکال دیا جائے، یہ کم سے کم ہے، سمجھ رہے ہیں؟ گیہوں کے حساب سے کم جوڑ لیا جاتا ہے، لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اتنا ہی نکالیے، ٹھیک ہے؟ آپ جو سے نکال دیجئے یا کھجور سے نکال دیجئے، یا دوسری حدیث سے فرمایا زبیب، 1 صاع کشمش، 1 صاع یعنی 3.5 کلو کشمش نکال دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے صاحب حیثیت بنایا ہے، مال دیا ہے، یہی تو موقع ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کرنا ہے، اپنے روزے کو پاک صاف کرنا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی رحمتیں لوٹنا ہے، تو چھوارے اور کھجور سے نکال دیا جائے، کشمش سے نکال دیا جائے، جو سے نکال دیا جائے، اور اگر آپ گیہوں سے نکالیں، بہت مالدار ہیں، تب بھی ادا ہو جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے صاحب حیثیت بنایا تو حیثیت والا مال نکالیے، ٹھیک ہے؟ سمجھ رہے ہیں؟ اگر صاحب حیثیت بنایا تو حیثیت والا مال نکالا جائے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ضروری ہے کہ 35 روپے سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، یہ ضروری نہیں ہے، آپ 50 روپیہ نکال دیجئے، 100 روپیہ نکال دیجئے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ 35 روپے نکالیں، وہ کم سے کم مقدار بیان کر دی جاتی ہے کہ یہ کم سے کم ہے۔ ایک شخص سعودیہ عربیہ میں رہتا ہے، سعودی عرب میں رہتا ہے، اس کو جو ہے صدقۃ الفطر اگر اجناس سے نکالنا ہے، جیسے گیہوں سے نکالا، جو سے نکالا، یا کھجور سے نکالا، یا کشمش سے نکالا، تو جو مقدار ہے یعنی 2.25 کلو گیہوں، اگر گیہوں نکالتا ہے تو 2.25 کلو گیہوں سے کام چل جائے گا، سمجھ رہے ہیں؟ اگر سعودیہ میں، دبئی میں، امارات میں، قطر میں کوئی شخص یا امریکہ کوئی شخص رہتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو اگر جنس سے نکالا ہے، جو نکال رہا ہے، گیہوں نکال رہا ہے، تو اتنے ہی سے کام چل جائے گا، اتنی مقدار سے۔ لیکن اگر قیمت سے نکال رہا ہے، اگر قیمت سے نکال رہا ہے، تب تو قیمت اس کو ریال والی لگانی پڑے گی، سمجھ گئے نہیں؟ اس لیے کہ جہاں پر ہے وہاں کے اعتبار سے قیمت لگے گی۔ اگر امریکہ میں ہے تو ڈالر والی قیمت لگانا پڑے گا، یورپ میں ہے تو یورو والی کرنسی سے قیمت لگانا پڑے گا، یہ شرعی حکم ہے۔ اس کی جو نابالغ اولاد ہیں
آدمی جو ہے بڑا ہو گیا ہے، شادی بیاہ ہو گئی، اس کی نابالغ اولاد ہیں، اپنے نابالغ اولاد کی طرف سے بھی اس کو نکالنا ہے تو نابالغ اولاد کی طرف سے بھی اتنا ہی نکالے گا جتنا اپنی طرف سے نکالنا ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی سعودیہ کے اعتبار سے. اور جو بالغ اولاد ہیں وہ ہندوستان میں رہ رہے بالغ اولاد، ان کی طرف سے نکالنا ہے تو ہندوستان کے اعتبار سے نکالے گا. سمجھ رہے ہیں؟ یہ تھوڑا باریک مسئلہ ہے لیکن بہت عام فہم ہے. میں پہلے بھی بولتا رہا ہوں اس مسئلے کو، آج بھی بتا دیا. یہی جو ہے شرعی مسئلہ ہے، اس پر آپ حضرات عمل کریں اور زیادہ سے زیادہ غربا اور فقراء کی ضرورتیں پوری کریں. 2-3 دن بچے ہیں، بہت سارے لوگوں کے لیے کپڑوں کا انتظام ہو سکتا ہے نہ ہوا ہو، تو پتہ کر کے ہر آدمی کو کپڑا سلوا دیجئے. کوئی آدمی ہماری عیدگاہ میں آئے تو ایسا نہ ہو کہ اس کے پاس نئے کپڑے نہ ہوں. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. کریں گے انشاءاللہ. اور اگر کوئی شخص صدقۃ الفطر پہلے نکالنا چاہے تو جائز ہے، یعنی عید کے دن سے پہلے نکالنا چاہے تو جائز ہے، لیکن مستحب وہی ہے کہ عیدگاہ جانے سے پہلے نکالا جائے، اس لیے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہی تھا. اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات کو بھی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب